قرض کی ادائیگی کا نہ ہونا بہت عام سی بات ہے. اب تو 100 روپے پہ ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں، پھر اس پہ سود بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. قرض کا بوجھ الگ ہے، سود خوری کا معاملہ الگ ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ اس کے اندر ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو اتنا ہائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پیر جو ہماری چادر سے باہر نکل جاتے ہیں. معاف کیجئے گا، اوقات نہیں ہوتی لوگوں کی، اور بڑے بڑے حسین خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے بندو قرض بھاری بھاری اپنے سر پہ سوار کر کے ادا کہاں سے کرو گے؟ بیر منیمم پر آ جاؤ، کم پر آ جاؤ، سادہ زندگی پر آ جاؤ، لائف سٹائل کو سمپل کر لو، سمپلیفائی کر لو اس کو. لیکن نہیں، بڑے بڑے حسین خواب یہ سود خوری کرنے والے بینکس بھی سکھاتے ہیں، اور بھی اداروں نے اس طرح کی جو ہے وہ پیشکشیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کو بڑا گلیمرلائز کر کے اور تھوڑا سا بڑا اس کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے، مگر اکثر سود خوری کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. اور سود خوری آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سود کے لین دین کو، سود کے معاملات کو تم نہیں چھوڑتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن قرض پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. آئیے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ، بلکہ حدیث میں سب سے بڑا گناہ، دیگر اور بڑے گناہوں کے بعد یہ ذکر ہے، دیگر اور بڑے بڑے گناہوں کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ مرتے وقت اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو. استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا گناہ ہے دیگر بڑے گناہوں کے بعد کہ بندہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ مرتے وقت اس بندے پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو. استغفر اللہ. اور یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے. میں آپ کو چند اور احادیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. شہادت کا رتبہ کتنا بڑا رتبہ، حیات جاویداں شہید کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، ہمیشہ کی زندگی. مگر نہیں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کی ادائیگی. قرض معاف نہیں ہوتا. دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض فرد کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ہاں اگر کوئی ذمہ لیتا میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، یا اس کے پاس اتنا مال اس سے چھوڑا ہوتا کہ قرض ادا ہو جائے گا، تب تو آپ علیہ السلام جنازہ پڑھاتے اس مقروض کا. لیکن نہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہوتا، نہ کوئی اس کی ذمہ داری لیتا کہ وہ اس کا قرض ادا کرے گا، تو ایسے شخص کا جنازہ اللہ کے رسول نہ پڑھاتے. فرماتے تم لوگ پڑھ لو. صحابہ کرام سے فرماتے گویا مقروض آدمی اللہ کے رسول کی دعا سے محروم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات. اور سنی حدیث. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، کتنا بڑا رتبہ شہادت کا. ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی کا معاملہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو پھر زندہ ہو، شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو جائے. اور آج ہم کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. ایک قرض جو افراد نے افراد سے لے رکھا ہے اس کی ادائیگی نہ کرنا بھی جرم. اور کچھ وہ بڑے ہیں جو بینکوں سے لیتے ہیں، جہاں بینکوں میں قوم کا ڈپازٹ ہوتا ہے. ہاں بینکس میں جو ڈپازٹ سود پر ہے وہ تو حرام ہے، ہم اس کی تو گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بات کریں. لیکن پبلک کے پیسے سے لون لیا جاتا ہے، بلکہ دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے بگ شاٹس کو اور سیاست دانوں کو اور حکمرانوں کے رشتہ داروں کو نہ جانے کن کن کو، اور اس کے بعد ویور ہو جاتا ہے. پبلک کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ حرام ہے کہ نہیں؟ قوم کی دولت کے لوٹنے والے، بینکوں کے ذریعے سے قرض لے کر اور ویو کرانے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پوری قوم کے مجرم ہیں. یہ پوری قوم کے مجرم ہوا کرتے ہیں. ایک ایک فرد نے فرد سے قرضہ لیا، ایک کا نقصان، اور ایک ایک قومی اداروں سے لیا اور قومی اداروں کا نقصان کیا تو قوم کا نقصان کیا. یہ پوری قوم کے مجرم ہوا کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس قدر بڑا جرم ہے یہ، اس قدر بڑا جرم. بھائی بندہ سادہ زندگی پر آ جائے، روکھی سوکھی کھا لے، لیکن یہ اٹریکشن دیکھ کر، سود خوری کے اٹریکشن دیکھ کر اور نئی نئی اسکیموں کے اٹریکشن دیکھ کر اپنے آپ کو اس بوجھ تلے نہ دبائے، اس بوجھ تلے نہ دبائے.
یہ کریڈٹ کارڈز کا معاملہ اور بینک سے لون کا معاملہ اور یہ اور سود خور جو ہوتے ہیں انڈیویجولی جو کام کرتے ہیں ان سے پیسہ لے کر وقتی طور پر ایک لذت کا حصول، اور اسی حال میں بندہ مر گیا، پیچھے کچھ چھوڑا نہیں کہ اس کے قرض کی ادائیگی ہو، کیا جواب دے گا کل اللہ تعالیٰ کو؟ بندوں کا حق بھی پامال ہوا، حقوق و لباد پامال ہو رہے نا، بندوں کا مال کھا گیا، وہ ہڑپ کر گیا اور مر گیا اس حال میں کہ اس کا قرض ادا نہ ہوا، نہ پیچھے اتنا مال چھوڑا کہ اس کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا۔ اور ضمن ایک اور بات، قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، پورے قرآن کی طویل ترین آیت ہے قرض کے معاملات پر۔ لکھا کرو اس کو، قرض کو لکھت پڑھت میں لاؤ، تاکہ بندہ اگر مر گیا تو گھر والوں کو پتا تو ہو کہ اس کے ذمہ کتنا قرض تھا، اولاد اگر نیک ہوگی فرما بردار ہوگی تو ادا تو کرے گی، باپ جہنم سے تو بچ جائے گا انشاءاللہ، پتا تو ہو ورثاء کو کہ کتنا فلاں کے ذمہ نکلتا ہے تاکہ اس کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ آپ کے علم میں ہوگا، جب کسی کا انتقال ہو تو جو اس نے مال چھوڑا قرض پہلے ادا ہوگا، ورثاء کو حصہ بعد میں ملے گا۔ ورثاء کے حصے کتنے اہم، بڑی اہم بات، مگر ورثاء کا حصہ بعد میں ملے گا، قرض پہلے ادا کیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے دین میں قرض کی اہمیت کا معاملہ۔ اللہ تعالی ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے اور اس معاملے کو حساس سمجھتے ہوئے، سیریس لیتے ہوئے قرض سے اولاً بچنے کی توفیق دے، اور لیا ہے تو بندہ اہتمام رکھے، لکھت پڑھت میں لے کر آئے، تاکہ اگر مر گیا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس کی ادائیگی کا اہتمام ہو اور وہ کل جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔